ایک گھر میں رہتی تھی اور تربیت ٹھیک نہیں، اور ایک نوح کے بستی میں رہتی تھی، سالبیہ، ایک بکری، ایک گٹھڑی، ایک جھونپڑی، کل اثاثہ۔ نوح نے اعلان کیا کہ میں کشتی بنانے لگا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا یہ چلا جائے گا۔ روزانہ بکری کھولتی، گٹھڑی اٹھاتی، نوح کے دروازے پہ آ کھڑی ہوتی، کب بننی ہے تیری کشتی؟ جناب نوح نے کہا سالبیہ جب بن جائے گی میں تجھے بلا لوں گا۔ اگلا دن ہوا، پھر دروازے پہ دستک، جناب نوح نے دروازہ کھولا، بی بی سالبیہ دروازے پہ۔ جب بندہ گھر سے جلا ہوا ہو نا تو کئی دفعہ مہمان بھی باہر آ کے کہتے ہیں سرکار موڈ ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات بھی ہم نے نہیں کی۔ اب جناب نوح سارا دن اندر گھر میں وہی بحث، وہی مباحثے کہ جانے دے کو روزگار تلاش کر، یہ کیا کر رہا ہے تو اللہ کا نبی ہے، کس سے منوا رہا ہے؟ دروازے پہ دستوں کوئی نوح باہر گیا تو باہر سالبیہ۔ اب کردار دیکھو کیسے، ایک گھر میں بیٹھی اور بغاوت پہ ہے، ایک چک اور گاؤں میں بیٹھی اور اطاعت میں ہے۔ نوح دروازے پہ اور دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے، سرکار کشتی بن گئی۔ نوح نے کہا سالبیہ تو کل بھی آئی تھی، میں نے تجھے کہا تھا کہ ابھی بنی نہیں، جب بنے گی میں اعلان کروں گا، چلی جا واپس۔ چپ کر کے چلی گئی۔ تیسرے دن جناب نوح بیٹھے ہوئے کشتی پہ اور پھر آ گئی، دروازے پہ دستے نوح نے دروازہ کھولا۔ سنیے گا واقعہ، جب دروازہ کھولا دروازے پہ وہی سالبیہ کھڑی۔ نوح کشتی بن گئی۔ نوح نے کہا تو بننے دے گی تو بنے گی، روز صبح تو دروازے پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سالبیہ تو چاہتی کیا ہے؟ چپ کر کے، شرازی بادشاہ چپ کر کے چلی گئی۔ اسے پتا تھا کہ حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے، نبی کے سامنے بحث نہیں کرتے، نبی کے سامنے تو تکرار نہیں کرتے۔ چند قدم پہ سالبیہ گئی تھی، یہ فرشتے نے آ کے نوح کو کہا اللہ کہہ رہا ہے واپس جا، اسے بلا کے لے کے آ، واپس جا اسے بلا کے لے کے آ، میں نے تو اطمینان سے بھیجا ہے۔ آواز قدرت آ رہی ہے، اسے واپس جا اور اسے بلا کے صرف اتنا نہ کہے کہ اللہ کا نبی تجھے راضی کرنے کے لیے آیا، بلکہ اس سے جا کے کہے تو میری مومنہ ہے، روزانہ دروازے پہ آنے کی تکلیف نہ کیے کر، جب کشتی بن جائے گی میں تجھے لینے تیرے خود گھر چلاؤں گا، میں تجھے لینے خود تیرے گھر چلاؤں گا۔ اس لیے میرے قائم نے کہا ہے میرے ظہور کی دعا مانگتے مانگتے اگر تو مر گیا اور میں آ گیا تو قبر میں رہنا، میں تجھے لینے تیری قبر پہ۔ حجت کی اطاعت میں رہنا، حجت کی اطاعت میں رہنا، شرط یہ ہے ولایت علی پہ قائم رہنا۔ یاد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ روزانہ پوچھ لیا کب بننی ہے تیری کشتی؟ توجہ سرکار، بس گفتگو ختم، کب بننی ہے تیری کشتی؟ ایک دن نوح نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلی گئی سالبیہ واپس۔ ادھر تندور سے پانی نکلا، پوری کائنات میں پانی پھیل گیا، پوری کائنات میں اتنا پانی پھیلا کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کی اونچائی کے برابر پانی چلا گیا، اس سے بھی اوپر پانی چلا گیا۔ نوح نے کشتی پہ جوڑا جوڑا بٹھایا، نوح کشتی کو لے کے کوہ جودی پہ جا کے، کوہ جودی پہ نہیں نجف پہ جا کے نوح کی کشتی رک گئی تھی۔ کوہ جودی پہ جا کے نوح کی کشتی کا رکنا تھا، جناب نوح کی کشتی رکی۔ نوح نے پہاڑ کی اونچائی پہ کھڑے ہو کے پوری کائنات کا معائنہ کیا، عذاب کا پانی تھمنا شروع ہو گیا تھا۔ نوح کی بیوی بھی غرق ہو گئی، نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، ساری کائنات پانی میں ڈوب گئی۔ نوح نے دور سے دیکھا خشکی کا جزیرہ نظر آ رہا ہے۔ نوح کے ذہن میں آیا یا تو یہاں پر کسی نبی کا گھر ہے یا کسی نبی کی قبر ہے۔ نوح اپنی کشتی لے کے اس خشکی کے جزیرے کے قریب گیا، توجہ میری طرف کرنا، نوح کشتی لے کے خشکی کے جزیرے کے قریب گیا۔ نوح کا پہلا قدم اس خشکی کے جزیرے پہ آیا، نوح کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ وہی بی بی سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اسے روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھا، نوح دروازے پہ آیا، اس نے پیچھے مڑ کے اللہ کا نبی دیکھا، جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنی بکری کھولی، گٹھری اٹھا کے کہتی بن گئی تیری کشتی، بن گئی تیری کشتی۔ نوح دے کے کہتا سالبیہ پانی تو آگے چلا بھی گیا، عذاب تو آگے تھم بھی گیا۔ اسے کہا تیری عزت کی قسم ہے، نہ میں نے آتے دیکھا ہے، نہ میں نے جاتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی چڑھتے دیکھا ہے، نہ میں نے پانی اترتے دیکھا ہے۔ نوح نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ پہاڑوں سے اونچا پانی چلا گیا، سالبیہ کو خبر کیوں نہیں ہوئی؟ آواز آئی دھیمے لہجے میں بات کر، جو غرق ہوئے وہ کافر تھے، یہ تیری مومنہ تھی، یہ تیری مومنہ تھی۔ پوری مجلس بھول جانا، اگلا جملہ یاد رکھنا، ولایت علی پہ پکے رہنا، عزاداری حسین پہ پکے رہنا، حرمت سادات پہ پکے رہنا۔ قیامت آ کے چلی بھی جائے گی، تمہیں پتا بھی نہیں، قیامت آ کے چلی بھی جائے گی۔ جی ہاں،
علی کے دشمن کے لیے قیامت، مومن کے لیے قیامت کب؟ مومن کے لیے تو موت یہ ہے کہ جب ولایت علی شنید سے دید میں بدل جائے، اسے موت کہتے ہیں۔